ملی جی؟ سورہ نور پارہ 18 اور اس سورت کو بالکل شروع سے دیکھیں. سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے. وفرضناہا، اور اس سورت پر عمل کرنا تمہارے لیے فرض قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے بڑے صاف صاف حکم نازل کیے ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ لوگوں تم ہمارے ان احکامات کو یاد رکھو، ان پہ عمل کرو. اور فرضناہا کے لفظ نے کہ اس صورت کو ضروری قرار دیا ہے، یہ بتا دیا کہ اس صورت میں یہ جو اب آ رہے ہیں آگے کو احکامات، یہ منسوخ بھی نہیں ہے بلکہ اللہ نے ضروری قرار دے دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی، اور بدکار عورت اور بدکار مرد، فجلدوا کل واحد منہما، مارو انہیں ان میں سے ہر ایک کو، مرد ہو یا عورت دونوں کو، منہما ان دونوں میں سے جو بھی ایسی حرکت کرتا ہے جس پہ گواہی قائم ہو جائے، 100 جلدہ، 100 درے مارو انہیں. ولا تاخذکم، اور جب تم انہیں سزا دے رہے ہو، بہما ان دونوں کو، رافت فی دین اللہ، اللہ کا یہ حد، اللہ کا یہ حکم نافذ کرتے ہوئے ہرگز تمہیں اس پہ ترس نہیں آنا چاہیے، بالکل ترس نہ کھانا. پوری قوت سے اس حکم کو نافذ کرو. جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ کوئی تھوڑی چیز تھی. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، 100 درے ان دونوں کو لگاؤ. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ان کو جو مار پڑے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہوگا جو دیکھے اس حرکت کو. یعنی جب مار پڑ رہی ہو تو لوگ دیکھنے والے دیکھیں کہ اگر کسی نے آئندہ یہ حرکت کی تو ایسے پٹائی ہوتی اور ایسی رسوائی. اس حکم کو حنفی فقہا کہتے ہیں کہ منسوخ کر دیا ہے اس حکم نے، ایذا کو بھی اور حبس کو بھی، دونوں چیزوں کو. اس کے بعد چوتھا حکم نازل ہوا جو قرآن پاک میں تو نہیں لیکن مسلسل آیا ہے وہ احادیث میں، اور پوری امت اس کی قائل رہی ہے سوائے ان چند گمراہوں کے جو اب آ گئے ہیں کہ رجم کو نہیں مانتے. باقی پوری امت اس کی قائل رہی ہے کہ رجم کی حد نافذ کی جائے گی. فرق یہ ہے کہ یہ 100 درے ان کے لیے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے تو رجم، پتھر مار مار کے مرد یا عورت کوئی بھی ہو اسے ہلاک کر. اس لیے حنفی فقہا نے کہا کہ ایذا تھی، پھر اس سے بعد حبس ہو گئی، پھر اس کے بعد کوڑے مارنا ہو گئے، اور آخری چیز شادی شدہ کے لیے وہ رجم ہو گئی. تو زنا کی آہستہ آہستہ پابندیاں اس پر بڑھتی چلی گئی ہیں، اور اس وجہ سے سورہ نساء کی یہ دونوں آیات منسوخ. ٹھیک ہے صاحب، یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک بات اب دیکھیے، زمخشری کشاف والے وہ کہتے ہیں یہ آیات منسوخ نہیں ہیں، اور اس بات کو تفصیل سے لکھا ہے زمخشری نے، تو خیر مختصر لکھا ہے، اس سے زیادہ بحث صاحب روح المعانی نے کی اور بہت اچھی بحث کی ہے. اور روح المعانی کا، صاحب روح المعانی کا رجحان اسی طرف ہے کہ وہ حنفیوں کے قول کے مطابق ان کو منسوخ مانتے ہیں. تو پھر اس کا ترجمہ دیکھیے، تو وہ کہتے ہیں، اچھا ہاں، زمخشری جو کہتے ہیں پہلے وہ بتا دیں. زمخشری کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہو سکتی، اور ایک وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے منسوخ نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بھی زنا کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ اپنے مرد اس پر بنا لینا. 4 اگر گواہ مل جائیں گے، پھر ان شاہدوا، اور اگر وہ گواہی دیں تو فامسکوہن فی البیوت، انہیں گھروں میں بند رکھنا. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے
کہ ایسی عورتوں کو جب حد جاری ہو گئی تو حد جاری ہونے کے بعد اب گھروں میں بٹھا کر رکھو، یہ نہیں ہے کہ تم نے کھلا چھوڑ دو کہ پھر سے یہ حرکتیں کرنے لگے۔ کہتے ہیں وگرنہ گواہی کا مطلب کیا ہے کہ فإن شاہدوا، اور اگر وہ گواہی دیں تو جب گواہی دے دی تو پھر آگے حد لگنی ہے نا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گواہیاں ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا تو قاضی کہے کہ انہیں اپنے گھر میں بند کر دو یا جیل میں بند کر دو، اس کے بعد تو حد نافذ ہونی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فإن شاہدوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو حد جاری کرنے کے بعد انہیں گھروں میں بند رکھو، کیونکہ جس وجہ سے حد جاری ہوئی ہے کہیں پھر وہی کام نہ کرنے لگ جائیں، ان پہ پابندیاں لگاؤ۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی، یہاں تک تو ٹھیک ہو گئی، اور پھر آگے کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے۔ یہ تو ایک صورت، زمخشری کہتے ہیں یہ حقیقی صورت ہے کہ انہیں جیل میں ڈال دو، گھر میں بند رکھو، حکام جیل میں ڈال دیں حد لگانے کے بعد، تاکہ مردوں کے ساتھ ان کا رابطہ نہ ہو اور وہ اس حرکت کو کر ہی نہ سکیں، اور انہیں موت آ جائے یہاں تک کہ ایک صورت۔ دوسری او یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ ان کے لیے کوئی راہ کھول دے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ ان کے لیے راہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں اس چیز کا متبادل مہیا کر دے جس چیز کی وجہ سے انہوں نے زنا کیا ہے، یعنی نکاح ہو جائے، پیغام آ جائے مسلمانوں کے معاشرے میں، کوئی ان سے نکاح کر لے تو وہ کہتے ہیں خدا اس کے لیے کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی نکاح ہو جائے تو رخصتی کرو، نکاح نہیں ہوتا تو ایسی عورت کو جیل میں رکھو یا گھر میں بند رکھو، نگرانی کرتے رہو۔ اس لیے یہ آیت منسوخ ہوئی نہیں۔ ایک یہ تو ان کا موقف تھا زمخشری رحمت اللہ علیہ، یہ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، تیسری بات سنیے، معالم السنن لکھی ہے خطابی رحمت اللہ علیہ نے، حدیث میں امامت کے درجے پر وہ فائز تھے اور بہت بڑے آدمی تھے، اور معالم السنن میں انہوں نے ان آیات پر بحث کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو زنا کی مرتکب ہوں وہ، اور واللذانی یاتیانہا منکم، اور وہ مرد جو زنا کے مرتکب ہوں، ان سب کے لیے یہ ہے کہ فآذوہما، انہیں تم اذیت دو، تکلیف پہنچاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں بند رکھو۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک بند رکھو جب تک کہ ان کا فیصلہ نہ ہو جائے، انتظار کرو۔ یہ حرکت ہو گئی، گواہوں نے گواہی دے دی، تو اب گھر میں ہیں تو انہیں گھر میں ہی رکھو، ابھی کورٹ میں معاملہ نہیں پہنچا، اور اللہ ان کے لیے کوئی راہ پیدا کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو خیر صحیح حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ایک صحابی رضی اللہ عنہ دیکھنا چاہتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن وحی جب نازل ہونا شروع ہوئی تو انہیں بلایا اور کہا یہ دیکھو یہ وحی کی کیفیت ہے، اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں، یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان عورتوں کے لیے کوئی راہ متعین کی۔ آپ نے فرمایا لو سنو سنو جو اللہ نے مجھ پہ حکم نازل کیا ہے، اور وہ راہ یہ ہے کہ 100 درے مارو، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے۔ صحیح بخاری میں یہ چیزیں آئی ہیں، یہ ہے وہ چیز۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آیت جو تھی اس نے بس یہ بتایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے خاندانی طور پہ اور 4 آدمی گواہی بھی دے دیں ایسوں کے متعلق تو لعنت ملامت کر کے فی الحال انہیں گھر میں رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دیکھو اب اللہ نے راہ متعین کر دی، 100 درے لگا دو یا یہ کہ ان کو رجم کر دو، تو یہ جو راہ متعین کی ہے یہ قرآن نے بتا دیا، حدیث نے بتا دیا، اجمال تھا، اور رسول اجمالن کہ اللہ نے کہا انہیں سزا دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بات بتا دی۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ان کو گھروں میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ اللہ کوئی
راستہ پیدا کر دے اور راستہ پیدا کر دیا وہ 100 درے، یا اس کو رجم کرنا، تو کہتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے سورہ نور کی، اس آیت نے یجعل اللہ لہن سبیلا کی تشریح کی ہے، اسے منسوخ نہیں کیا۔ یہاں پر عام تھا حکم کہ خدا کوئی راستہ پیدا کرے گا، کیا راستہ اللہ نے بنا دیا؟ اللہ نے کہا انہیں 100 درے لگاؤ اور رجم کر دو۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، انہوں نے نسخ اس کا اٹھایا ہے اس طرف۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے تفسیر جو ہے نا قرآن پاک کی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ حدیث، تاریخ، فقہ، اصول فقہ، کن کن چیزوں کا علم ہو تو تب جا کر کہیں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ بات بھی ہو گئی، سمجھ آ گئی؟ ایک اور چیز اس میں دیکھیے، سوائے حنفیہ کے باقی تینوں ائمہ اس آیت کی ایک اور طرح تشریح کرتے ہیں، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور حنفیوں میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے۔ قاضی صاحب کون تھے؟ پانی پت کے تھے، ہندوستان کے ہی۔ نہیں نام سنا پانی پت کا؟ ہیں تو قاضی صاحب کا نام نہیں سنا؟ اچھا، ایک شخصیت ہے دلی میں، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سنا ہے؟ یہ انہی کے خلیفہ ہیں، سمجھے؟ اور اتنا علم اللہ نے دیا تھا، اتنا علم دیا تھا کہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ان کے علم کا، اور پانی پت سے جو آتا تھا آ کے ان کے شیخ سے شکایت کرتا تھا کہ حضرت قاضی صاحب بہت زیادہ سخت ہیں۔ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ نے خط میں لکھا ہے کہ کیا بات ہے ثناء اللہ، جو بھی آتا ہے پانی پت سے تمہاری شکایت کرتا ہے۔ اور قاضی صاحب اپنے شیخ سے محبت میں غرق تھے ایک طرح سے، اس لیے تفسیر جو لکھی تو اس کا نام بھی تفسیر مظہری رکھا ہے۔ اور حضرت کا جب انتقال ہوا مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کی اہلیہ کو یہ لے گئے تھے پانی پت، اپنی پیرانی صاحبہ کو وہیں رکھا ساری زندگی۔ قاضی صاحب بڑے بڑے صاحب علم تھے۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ انہیں لکھا ہے کہ یہ اپنے وقت کے بہقی ہیں۔ اب امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کوئی جانتا ہو تو پتا ہو کہ بہقی یہ وقت کون ہوتا ہے، جیسے ہی کسی کو کہیں کہ یہ تو اپنے دور کا حاتم ہے، تو حاتم تائی مشہور ہے نا، بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت صاحب علم تھے شافیوں میں، حتیٰ کہ شافی فقہا کے مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سب پر احسان ہے جو بھی فقہ شافعی پہ عمل کرتے ہیں، سوائے بہقی کے، کہ بہقی کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہ احسان بنتا ہے کہ ان کے ایک ایک مسئلے کو انہوں نے دلیل اور حدیث اور تفسیر لکھ لکھ کے ثابت کیا ہے کہ امام صاحب نے جو کچھ کہا سب سچ۔ بہقی کا بڑا علم تھا، تو بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھا ہے، لیکن شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ قاضی ثناء اللہ بہقی یہ وقت ہیں، اور قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھا ہے، اور غالباً شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھا ہے۔ بہرحال ہیں چونکہ ایک ہی دور کے سارے اور بالکل قریبی تعلقات سب کے رہے ہیں۔ قاضی صاحب بہت بڑے آدمی، انہوں نے عربی میں تفسیر لکھی ہے، تفسیر مظہری، فارسی میں بھی لکھا ہے، فارسی میں ان کی کتاب ہے مالا بدمن۔ قاضی صاحب ایک حنفیوں میں، اور باقی سارے ائمہ حنفیوں کو چھوڑ کے، اور خود قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی لوگ وہ کہتے ہیں یہ دوسری آیت جو ہے نا واللذانی، یہ تو منسوخ ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر زنا مرادی نہیں ہے، واللذانی کا مطلب ہے دو مرد جب ایسی حرکت کریں، یاتیانہا منکم، تم میں سے جب دو مرد ایسی فحاشی کا کام کریں، فآذوہما، تو وہ جو دونوں ہیں ہومو سیکشلز، ان دونوں کو تکلیف دینا،
فَإِن تَابَا اور اگر وہ توبہ کر لیں وَأَصْلَحَا اور اپنی حالت کو درست کر لیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا دونوں کو چھوڑ دو، ان سے درگزر کرو۔ اس پہ ابو مسلم ہیں معتزلی، انہوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے، لیکن صاحب روح المعانی نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے، اور وہ کہتے ہیں، اور مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول بھی اس پہ ہی نقل کیا گیا ہے کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے اس آیت کے متعلق، لیکن صاحب روح المعانی مفتی تھے بغداد کے شہاب آلوسی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں شہاب آلوسی رحمت اللہ علیہ کہ وہ کہتے ہیں مجاہد کا قول تو ثابت ہی نہیں، اور رہ گئی ابو مسلم تو اس کو بڑے ٹکا ٹکا کے جواب دیے ہیں انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو یہ ان دو آدمیوں دو لڑکوں کے بارے میں یہ چیزیں ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جب یہ مسئلہ آیا کہ اگر کہیں ایسے لڑکے پائے گئے اور انہوں نے ایسی حرکت کی تو ان کو سزا کیا دیں، تو کہتے ہیں انہوں نے کوئی سزا اس کی متعین نہیں کی کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو وہ سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے تھے، انہوں نے قرآن کی اس آیت سے کیوں نہیں استدلال اس وقت کر لیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ فَآذُوهُمَا انہیں تکلیف دو۔ تو کہتے ہیں ان کا صحابہ رضی اللہ عنہ کا اس آیت سے نہ یہ سمجھنا حکم، اس کی دلیل ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی لڑکوں کے بارے میں، بلکہ مراد یہاں بھی زنا ہے۔ یہ صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے، انہوں نے لکھا ہے اسے تفصیل سے، لیکن اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا یہ اس بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، اور اس سے بھی پہلی آیت وہ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ بھی منسوخ نہیں۔ اس کا نسخ ایک تو دو طریقے آپ کو بتائے نا، ایک زمخشری کا موقف، ایک امام خطابی رحمت اللہ علیہ کا موقف، ایک تیسرا موقف اور بھی ہے، اور وہ موقف جنہوں نے نقل کیا ہے وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابن بحر ہیں، ان کا موقف بھی ہے، ابو مسلم ہیں، ان کا موقف بھی ہے۔ زمخشری نے اشارہ کیا ہے اس طرف اس آیت کے متعلق واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جب کوئی فحاشی کی مرتکب ہوں۔ کچھ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سرے سے یہ آیت زنا کے لیے نازل ہی نہیں ہوئی، وہ تو اللہ تعالی نے سورہ نور میں نازل کی، ان کے زمانے میں یہ گناہ تھا کہ خواتین اپنی جنسی تسکین کے لیے خواتین کو ہی استعمال کرتی تھیں، ان کے زمانے میں یہ گناہ تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، بعد میں بھی رہا ہے، حتیٰ کہ صاحب روح المعانی نے اپنے زمانے کے متعلق بھی نقل کیا، انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں بھی یہ چیز ہے، اس دور میں بھی ہے، اس دور میں ہے۔ اگر اس دور میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ آیت پھر آج کے لیے بھی ہوگی۔ روح المعانی رحمت اللہ علیہ آج سے کوئی 150 سال پہلے کے آدمی ہیں، 200 سال، لیکن ان کے زمانے تک یقینی طور پر یہ بات تھی، انہوں نے اپنا لکھا ہے کہ ہمارے دور میں پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجاہد بھی اور باقی کچھ حضرات بھی کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے عورتوں کے بارے میں، اس میں تو زنا ہے ہی نہیں، تو وہ کہتے ہیں منسوخ ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے اس کو اگر اس طرح مان لیا جائے تو وہ کہتے ہیں 4 طرح کی آیات قرآن پاک میں ہونی چاہیے تھی۔ ایک تو حل ہونا چاہیے تھا مسئلہ عورتوں کا عورتوں کے ساتھ تعلق، مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق، عورتوں کا اور مردوں کا باہمی تعلق ناجائز، یہ 3 حرام کام ہو گئے، اور چوتھا حرام کام یہ کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود مرد اور عورت کوئی بھی شادی شدہ ہو تو اس کا کوئی تعلق حرام میں قائم ہو۔ یہ 4 درجے تھے، وہ کہتے ہیں چاروں طرح اللہ نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں شادی شدہ ان کے لیے تو رجم کی سزا کر دی، اور کنوارے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کے لیے خدا نے وہ سورہ نور کی آیت نازل کر دی۔ دونوں طرف لڑکے ہوں، میل ہوں، ہومو سیکشلز ہوں، ان کے لیے یہ آیت نازل کر دی، اور دونوں طرف اگر خواتین ہیں تو ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ چاروں ان سزاؤں کو یوں سمجھتے ہیں
اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہوئی. اس طرف اگرچہ کم لوگ گئے ہیں لیکن بہرحال مفسرین کا ایک موقف یہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے اگر مرتکب ہوں کوئی دو عورتیں اس بے حیائی کی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے تسکین کے کام کر رہی ہوں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اپنے مردوں میں سے 4 گواہ ان پر بنانا، 4 آدمی اس کی گواہی دیں. فاستشہدوا، گواہ لاؤ ان کے لیے 4، کیونکہ دو ہیں نا، یعنی 2 ہیں، دونوں عورتیں ہیں، تو ایک عورت کے لیے بھی 2 گواہ ہیں، دوسری کے لیے بھی 2 گواہ ہیں. تو یہ اس میں حکمت، بعض حضرات کہتے ہیں 4 گواہ اس لیے، اور بعض کہتے ہیں کہ اتنی کڑی شرط اس لیے لگائی ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، کسی کی عزت کا، اس کی ساری زندگی کا مسئلہ ہے، حد نافذ ہو جائے گی اس پہ، ہمیشہ کے لیے رسوائی ہو جائے گی. تو اتنی شدید شرائط رکھی ہیں تاکہ لوگ اس مسئلے میں حد درجہ احتیاط کریں. تو یہ گناہ اگر اب بھی ہے اس زمانے میں بھی، تو اس پہ بھی یہی ہے کہ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ ان میں سے لاؤ. فإن شاہدوا، اور اگر وہ چاروں اس بات کا اقرار کر دیں، گواہی دے دیں ان پہ 4 مرد کہ انہوں نے، دونوں عورتوں نے یہ حرکت کی ہے، تو پھر کیا کرو، فامسکوہن فی البیوت، انہیں گھروں میں بند کر دو. تو مطلب یہ ہے کہ حکومت وقت نافذ کرے سزا اور انہیں جیل میں ڈال دو. حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا فیصلہ کر دے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ متعین کر دے، یعنی وہ توبہ کر لیں اور یہ یقین دہانی ہو جائے کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے معاشرے میں ایسی حرکت نہیں کریں گی، اور ان کا نکاح ہو جائے. تو نکاح کے بعد شوہر جانے اور اس کا کام جانے. یجعل اللہ لہن سبیلا، وہ کہتے ہیں اس کے مطابق کوئی آیت منسوخ ہی نہیں. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، بہت مشکل یہ چیز. آپ خود جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ان آیات کو حل کرنا دونوں کو کتنا مشکل. آگے دیکھیے، واللتانی، اور 2 مرد حنفیوں کے علاوہ باقی جتنے ائمہ ہیں. پہلی آیت تو نہیں، وہ تو چند ایک لوگوں کا ذکر تھا. یہ دوسری آیت میں، اس میں تو سوائے حنفیوں کے باقی سارے ائمہ اس کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس کا تعلق زنا سے ہے ہی نہیں، اس دوسری آیت کا. اللہ. اور حنفیوں میں یہ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے بلزانی پہ. حضرت بھی یہی فرماتے ہیں. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی اسی کے متعلق مل جاتا ہے. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن بحر کا قول نقل کیا ہے، اور بھی کچھ لوگ مل جائیں گے. وہ کہتے ہیں بلزانی 2 مرد یاتیانہا منکم، یاتیانی وہ حرکت کریں، الہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے فحاشی کی طرف، کہ ایسا فحش کام اگر 2 لڑکے کرتے ہیں، منکم مردوں میں سے، تم میں سے، فآذوہما، تو انہیں ایذا دو، تکلیف پہنچاؤ. کیا تکلیف دی جائے؟ کوئی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کی اس بارے میں، اور اسی لیے حنفیوں کے ہاں کیا پوری امت میں ان کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے کہ کیا کیا جائے. اور یہی دلیل ہے ان کی جو اسے بھی زنا کے متعلق ہی مانتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس آیت میں جن دونوں کا، لڑکوں کا بیان ہوتا تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس سے استدلال کیوں نہیں کیا. بہرحال جو لوگ اس ایذا کے قائل ہیں کہ انہیں تکلیف دی جائے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف کچھ بھی ہو سکتی ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے دی ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ فوج میں 2 آدمیوں نے ایسی حرکت کی ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فوج کو جمع کرو اور ایک میدان میں آگ لگاؤ اور اس میں دونوں کو ڈال دو، تاکہ پتہ چل جائے ساری دنیا کو کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسی حرکت ہوگی تو اس کی یہ سزا دی جائے گی. اور پھر اس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہی بعض نے کہا کہ جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو سزا دی ہے وہ دینی چاہیے تھی، اور اللہ نے قوم لوط کو اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا. تو
تو انہیں پہاڑ کے اوپر سے گرا دیا جائے تاکہ مر جائے۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں پتھر مارے جائیں، کیونکہ اللہ نے سزا بھی انہیں پتھروں کی دی تھی۔ قوم لوط کو، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں جب یہ گناہ تھا تو اس لیے سزا متعین نہیں، آگ میں جلائے جائیں، پہاڑ سے گرائے جائیں، دیوار پر کھڑے کر کے گرا دیے جائیں، حکومت وقت تعزیر ہے، اور تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ امام وقت متعین کرے کہ ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے۔ حد وہ ہے جو شریعت نے خود متعین کرتی ہے، اور تعزیر میں شدید سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ واللذان یاتیانھا منکم فآذوہما، انہیں تکلیف دو، انہیں ایذا پہنچاؤ۔ فإن تابا، اور اگر یہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی حالت کو دونوں درست کر لیں۔ حنفیہ کے علاوہ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صیغے تثنیہ کے آگے، فإن تابا، اگر وہ دونوں اپنی حالت درست کر لیں۔ حنفیہ میں اکثر اس طرف گئے ہیں رحمہم اللہ کہ مرد اور عورت اپنی حالت درست کر لیں، باقی کہتے ہیں کہ دونوں مرد اپنی حالت درست کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر دیکھو، پھر ان کا خیال چھوڑ دو، اب انہیں ملامت نہ کرنا۔ اور ابو مسلم جو ہیں معتزلہ میں، وہ بھی اسی طرف گئے، اور ابو مسلم اصفہانی نے اس بات کو بہت تشریح سے لکھا ہے۔ اور معتزلہ میں ابو مسلم جو اتنی تشریح سے اسے لکھتے ہیں، اس کا رد لکھا ہے صاحب روح المعانی نے۔ اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ابو مسلم غالباً خود ایسے ان چیزوں کو کہتے ہوں گے ناجائز، اور معتزلہ بھی اسے ناجائز کہتے تھے، لیکن معتزلہ میں ایک حصہ، ایک طبقہ ان کا اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہومو سیکشلز جو ہیں، ہم جنس پرست جو ہیں، ان میں جب تک کہ آخری حد تک کوئی نہ پہنچ جائے اس پہ سزا نافذ نہیں ہو سکتی، وہ ایسی چیز نہیں۔ اور اس کی تشریح انہوں نے جو کی ہے الفرق بین الفرق میں، اور یہ جو الملل والنحل وغیرہ اس طرح کی کتابیں ہیں جو مختلف فرقوں کے اعتقاد پر روشنی ڈالتی ہیں کہ مختلف فرقوں کا عقیدہ کیا تھا، اس میں معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد نے دوسرے مرد کے ساتھ ایسی حرکت کی لیکن آخری حد تک نہیں پہنچے اور اس سے پہلے اس کی رانیں، اس کی ٹانگیں، اس کا جسم بس اتنا ہی اس نے استعمال کیا ہے، تو اس کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے، اس پہ حد جاری نہیں ہوگی، یہ تعزیر جاری نہیں ہوگی۔ حد تو خیر ہوگی ہی نہیں، تعزیر بھی جاری نہیں ہوگی۔ تو ابو مسلم تو خود بھی معتزلی، لیکن شاید وہ اس چیز کے بھی قائل نہیں ہوں گے یا اسے برا سمجھتے ہوں گے، یا جو بھی ہوگا، بہرحال ابو مسلم کی معتزلہ میں سے بھی رائے گئی ہے، اور اس کو رد کیا ہے ابو مسلم کے موقف کو صاحب روح المعانی نے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی حالت درست کر لیں، بس ان کا خیال چھوڑ دو، مت ملامت کرو، اب ہو گیا جو ہو گیا۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اور اللہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا انہیں شرمندہ کرنے کا۔ انما التوبۃ، اور بس توبہ تو اللہ، توبہ جو ہے وہ اللہ تعالی کو ضرور قبول کرنی ہے۔ اللہ کا مطلب ہے کہ اس توبہ کو اللہ نے ضرور قبول کرنا ہے، اور اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذمے یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ اس توبہ کو قبول کرے۔ اس پہ اہل سنت والجماعت کا اور باقی معتزلہ وغیرہ کا ہے اختلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ، جو غلط بات کہتے ہیں پہلے وہ بتا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ کا لفظ آیا ہے تو اس کا ترجمہ کرو تو یہی ہے کہ اللہ کے ذمے ضروری ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اتنا ہم بھی مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے ذمے ایک چیز ضروری ہے تو خدا کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ توبہ کو قبول کرے، اور خدا کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسے ہی کاموں کا حکم دے جو کام ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ ایسے کاموں کا حکم دے جو کام درست نہیں ہے، انسانوں کی عقل میں نہیں آتے، تو اللہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ
کہ وہ انہی کاموں کو کہے جو انسانوں کے لیے اچھے ہیں بس. تو اس طرح وہ اشیاء کے، کاموں کے، چیزوں کے اچھا اور برا ہونے میں فیصلہ عقل کے ذریعے کرتے ہیں، شریعت کے ذریعے نہیں. یہ سمجھے؟ یہ بہت بڑی بحث ہے عقیدے کی. پھر ہم کہتے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں اور باقی لوگ کہ جب اللہ نے یہاں کہا، شیعہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے جب کہا ہے کہ میرے ذمہ واجب ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ذمہ بعض کام واجب ہوتے ہیں. جب واجب ہوتے ہیں تو توبہ کا قبول کرنا بھی واجب ہے، اور اللہ کے ذریعے اللہ کے ذمہ یہ بھی واجب ہے کہ اپنے بندوں کو بس انہی کاموں کا حکم دے جو بندوں کے فائدے کے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی ایسے کام کا حکم دے دے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے کہ اس درخت پہ اترتے چڑھتے رہو، اپنے نوکر سے کہہ دیتا ہے. تو نوکر جو پوچھے کہ آپ کا کیا فائدہ ہے، میں سارا دن اس درخت پہ اوپر نیچے ہوتا رہوں، تو آپ کا کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. تو جب آپ کا فائدہ نہیں تو حکم کیوں دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ بس اپنے بندوں کو ان کاموں کا حکم دے جن میں بندوں کا فائدہ ہے، وگرنہ وہ حکم نہ دے. الیاذ باللہ. اہل سنت والجماعت اس کے مقابلے میں کہتے ہیں اس مسئلے کو اگر پڑھنا ہو نا تو وہ جو ہیں علامہ صاحب شبلی نعمانی، انہوں نے جو الکلام لکھی ہے اس کا پہلا حصہ پڑھیے گا، اس میں بھی اس مسئلے پہ بحث ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے کہ توبہ کو قبول کرے. کہتے ہیں جتنی چیزیں، صرف ایک یہی کیوں کہتے ہو اور 10 جگہ آیا اللہ نے کہا یہ چیز ہمارے ذمے ضروری ہے. مثلاً کو خدا نے کہا ہے کہ حقاً علینا ہمارے ذمے یہ ضروری ہے ہم ایمان والوں کی مدد کریں. اللہ نے کہا یہ میرے ذمے ضروری ہے کہ میں مظلوم کی بددعا کو قبول کروں. وہ کہتے ہیں جتنی بھی جگہ یہ آیا ہے کہ اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنے اختیار، اپنے ارادے سے اور اپنی عنایت اور اپنی مہربانی اور شفقت سے یہ کہا کہ یہ چیز ہمارے ذمے ضروری ہے. باقی اصل میں اللہ کے ذمے کوئی چیز ضروری نہیں. اللہ انسانوں کو حکم دے ایسا جس میں انسانوں کی کوئی مصلحت نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اللہ ایسے کر سکتا ہے. اللہ نے کیا یا نہیں کیا یہ ایک الگ بحث ہے. اللہ ایسے کر سکتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا حق بنتا ہے. ہم نہیں چیلنج کر سکتے کہ اللہ تو ایسے نہ کر سکتے. وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، جو چیزیں اس نے اپنے ذمے ضروری قرار دی ہیں یہ اس کی عنایت اور مہربانی ہے. اصل میں اس کے ذمے کوئی چیز ضروری نہیں. اگر وہ یہ حکم دے دے کہ سارا دن درخت اترتے چڑھتے رہو، چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کا حق پہنچتا ہے، اس کو حق بنتا ہے. باقی اس نے نہیں دیا یہ اس کی مہربانی. اب سمجھے، یہ ہے موقف کا اختلاف کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذمے اصل میں کوئی چیز ضروری نہیں، اور اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے. اگلے پچھلے جتنے نیک و بد تھے کوئی اللہ سے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تیرے ذمے یہ ضروری ہے کہ نیکوں کو جنت میں لے جا اور بروں کو دوزخ. کہتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا. سب اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے اختیار میں ہیں، جو چاہے سو کرے. مطلقاً ایبسلوٹلی ساری پاورز اللہ کے ہاتھ میں، اور سب کو خدا جنت میں بھیج دے، فرعون اور نمرود کو بھی بھیج دے. کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ سے کہ اللہ آپ نے یوں ایسے کیوں کیا. کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں. ہاں اللہ ایسے کرے گا نہیں، کیونکہ اس سے خود وعدہ فرمایا اپنے فضل سے. اور توبہ کو قبول جو کرے گا تو اس کے ذمہ کوئی واجب نہیں تھی، یہ محض اس نے خود وعدہ فرمایا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدے میں موقف جو ماتریدیہ کی کتابوں میں ملے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم حنفی بھی ہیں اور عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی ہیں. یعنی امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے ہمارا عقیدہ وہ ہے. آئی سمجھ؟ ٹھیک ہے. اس پہ آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، اور توبہ اللہ کے ذمے اس کا قبول کرنا ضروری ہے. اب صرف اگر ترجمہ پڑھے نا
تو پھر کیا ہوگا؟ نہ تشریح پتا ہو اور عقیدہ نہ پتا ہو تو پھر کتنی تباہی آئے گی. للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، جنہوں نے گناہ کیا. کون سا گناہ کیا؟ برا کیا، کوئی بھی برائی کی، صغیرہ گناہ کیا یا کبیرہ گناہ کیا. جب وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے کہ خدا ان کی توبہ کو قبول کرے. یہ انہوں نے خود مہربانی کر کے اپنے ذمے فرض قرار دے دیا ہے. اور گناہ وہ کرتا ہے بجہالت، نادانی سے، جہالت سے گناہ کرتا ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں کہا کہ اجمعوا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے تھے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اسی لیے تو کرتا ہے کہ وہ جاہل ہوتا ہے، یعنی وقتی طور پہ اس کو اتنا علم یعنی خدا کا خوف نہیں ہوتا جو گناہ سے اسے روک دے، تو گناہ ہوتا ہی جہالت سے. اگر معرفت حاصل ہوتی تو پھر گناہ کیوں ہوتا؟ اس جہالت کے لفظ کو دیکھو کتنی بڑی رعایت مل گئی ہے گناہ گاروں کو. اللہ نے فرمایا یعملون السوء بجہالۃ، وہ جو گناہ کرتے ہیں نادانی سے، جہالت سے، یعنی جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا ناراض ہوگا، اس کے باوجود کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ انہیں کتنا خدا سے دور لے جائے گا اور یہ گناہ ان کے لیے آخرت میں کتنی مصیبت پیدا کر سکتا ہے. یہ ہے نادانی. انجام اس سے بے خبری ہے، انجام سے جہالت ہے. سمجھے؟ اور اس کی مثال آپ دیکھیے سورہ یوسف میں 13ویں پارے میں. تیرہویں پارے میں سورہ یوسف 12 نمبر سورت. اور اس کی آیت نمبر آپ دیکھیے 87 نمبر. اس میں سے کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو تو بتائیے. یہ جو اب بات کر رہے ہیں بہت مشکل مباحث ہیں، لیکن بالکل ہم چاہتے ہیں پانی کی طرح ہو جائیں اور آپ آسانی سے اسے پی لیں. بالکل آپ کو کوئی زحمت نہ ہو. 87 نمبر آیت میں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد انہوں نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ بھیجا. بیٹے آئے نا، ایک مرتبہ انہوں نے آ کے تعریف کی کہ یہ سب چیزیں رکھی ہے اور مصر کے جو عزیز ہیں بادشاہ ایسے اچھے ہیں اور انہوں نے ایسے ایسے چیزیں بھیج دی ہیں. اب انہوں نے کہا دوبارہ جاؤ. کہتے ہیں یا بنی یذهبوا، یعقوب علیہ السلام بولے اور ان کا میرے بیٹوں پھر جاؤ، فتحسسوا من یوسف، اور یوسف کا کھوج لگاؤ. وہ کہاں چلا گیا ہے؟ پھینک آئے تھے نا یہ اپنی طرف سے کنویں میں. وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرنا، بنیامین کو، جسے اب چھوڑ آئے تھے. پہلے یوسف علیہ السلام کو پھینک آئے، پھر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھ لیا. اب دونوں بھائی وہاں رہ گئے. باپ کہتے ہیں کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی، اور میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کا فضل، اللہ کا فیض، اس کی برکتیں، اس سے مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور بلا شبہ اللہ کے فضل، اس کے کرم سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو منکر ہیں اس کے. تلاش کرو. کئی برس پہلے، شاید 30 برس پہلے، 25 برس پہلے جو بچہ گم ہو گیا تھا، کہتے ہیں تلاش کرو میرے اس جگر گوشے کو. فلما دخلوا علیہ، جب یہ سب بھائی داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، مصر پہنچ گئے نا، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، اے غالب، اے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، بڑی سختی پڑی ہے ہم پہ، بڑی مصیبت آ گئی ہے ہمارے گھر والوں پہ، اور قحط پڑ گیا ہے، بھوک نے تنگ کر دیا ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم جو پیسے لائے ہیں یہ پیسے بھی تھوڑے ہیں.
اور مصیبت بہت بڑی ہے. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ مہربانی کیجئے اور آپ بوریاں جو بھی گندم یا جس غلے سے بھرنی ہے بھر کے دے دیجئے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ صدقہ کر دیں، خیرات دے دیں. یہ ہیں وہ الفاظ. اب جب بھائی یہ کہہ رہے ہو نا بھائی کے سامنے، اور پتا ہو سب کچھ کیا ہوا ہے، جب انہوں نے کہا نا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پہ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اور اللہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو بدلہ دے دیتا ہے. خدا کو اچھا لگتا ہے آپ صدقہ کر دیں ہم پہ. اب بھائی کا دل پہلے ہی پگھلا ہوا تھا اور پگھل گئے تو یوسف علیہ السلام، اور کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف، جو کچھ تم نے کیا ہے یوسف کے ساتھ تمہیں پتا ہے کیا کیا تھا اس کے ساتھ. وَأَخِي، اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، جب کو تم کو سمجھ نہیں تھی. قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہنے لگے کیا سچ ہے آپ ہی یوسف ہیں. قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي، انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے بڑا احسان کیا ہم پر. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، اور بات یہ ہے کہ جو کوئی آدمی پرہیزگار ہو اور صبر کرتا رہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کو بدلے کو ضائع نہیں کرتا. یہ جو ہے نا اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، انہوں نے کہا جب تم کیا تھے، تم کو سمجھ نہ تھی تو تم بے سمجھی میں ایسا کام کرتے رہے. یہی جہالت کا لفظ یہاں آیا ہے. وہاں دیکھ لیجئے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اور اللہ کو ان لوگوں کی ضرور توبہ قبول کرنی ہے جن لوگوں نے گناہ کیا ہے صغیرہ یا کبیرہ، لیکن کیا ہے جہالت سے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس گناہ کا انجام کیا نکلنا ہے تو بس کر گئے. یہ تو پتا تھا کہ اللہ نے منع کیا ہے، یہ بھی پتا ہے اللہ ناراض ہوگا، لیکن اس کے آخر پہ ہوگا کیا، دنیا میں برکتیں نہیں رہیں گی، آخرت میں پکڑ ہو جائے گی کیا چیز. تو معلوم ہوا سارے ہی گناہ جہالت سے ہوتے ہیں، سب گناہ جہالت ہی سے ہوتے ہیں، کوئی جان بوجھ کے تھوڑا ہی کرتا ہے. جہالت کی ضد معرفت اور علم ہے. جب سارے ہی گناہ جہالت سے ہوئے ہیں تو پھر آدمی قربان جائے اللہ کے کرم پہ. اس کا مطلب ہے سارے ہی معافی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا یہ ہمارے ذمے ضروری ہے، ہم تمہیں معاف کریں گے. کتنی بڑی امید کی چیز ہے نا، سمجھ آ رہی جو ہم کہہ رہے ہیں، کتنی امید ہے. ثم یتوبون، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. من قریب، قریب ہی میں توبہ کر لیتے ہیں، جو ہی گناہ ہوا فوراً توبہ کر لی. تبری نے تفسیر میں نقل کیا، امام ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ موت سے پہلے قریب ہی ہے سارا. موت سے پہلے جب مانگ لی معافی تو یہ قریب ہی ہے. اور من کا لفظ لائے نا ثم یتوبون، اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں من قبل اس کے کہ ان کے گناہ بڑھ جائیں. قبل اس کے قریب کے مقابلے میں کیا لفظ آئے گا، بعید، دور، زیادہ ٹائم کا گزر جانا. اتنا ٹائم گزر جائے کہ اس گناہ کو کرتے کرتے اس کے دل کو عادت پڑ جائے، بالکل ہی تباہ برباد ہو جائے، اعمال ضائع ہو جائیں اس سے پہلے ہی توبہ کر لیتا ہے. ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، سو ایسے لوگ ہیں تو ان کو تو اللہ معاف کرتا ہی ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ بڑا علم والا ہے. یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کے گناہ ضرور معاف کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ذمے واجب نہیں. ہمارے نزدیک اس نے اپنے فضل سے خود ہی اپنے اوپر واجب کیا ہے، وگرنہ اس کے ذمے ضروری نہیں ہے کہ وہ معاف کرے. تو پوری آیت یہ بنی کہ انما التوبۃ علی اللہ، اور اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے کہ اپنے فضل و کرم سے اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرے. وہ لوگ جنہوں نے ایک تو گناہ کر لیے ہیں صغیرہ یا کبیرہ جہالت سے، نالائقوں کو پتہ ہی نہیں چلا. جیسے بچہ چھوٹا باپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دیتا ہے نا، اس نالائق کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ کیا ہے.
جتنا جتنا معرفت بڑھتی ہے، باپ کا مقام پتہ چلتا ہے، اتنا اتنا پھر شرم آتی ہے. جہالت ثم یتوبون من قریب، اور جہالت کے بعد پھر جلدی سے توبہ بھی کر لی. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو پھر کیا ہے، پھر اللہ تعالی نے کیا کیا ہے، اللہ ان کو ضرور معاف کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب جانتا ہے، اس کو سب چیزوں کی خبر ہے کہ کون کون کیا گناہ کر رہا ہے. حکیمہ حکمت والا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ معاف کر دے، اور اس کے قہر کا تقاضا ہے کہ سزا دے. لیکن اس نے اپنی حکمت کے ساتھ معافی کا فیصلہ فرما دیا، اس لیے جتنا بھی قریب کسی نے توبہ کر لی معافی ہوگی. آخری خطبے میں اس حدیث کو صاحب المعانی نے نقل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے موت سے 1 سال پہلے خدا سے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی، وہ اس میں آ گیا یتوبون من قریب، اس نے بڑی جلدی توبہ کر لی. اور آپ نے فرمایا لوگوں، سال بھی بہت بڑی چیز ہے. جس نے 1 مہینہ پہلے مرنے سے معافی مانگ لی، وہ بھی اسی آیت میں آ گیا، اللہ نے معاف کر دیا. اور پھر فرمایا مہینہ بھی بڑی چیز ہے، جس نے موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لی، وہ بھی اس آیت میں داخل آ گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن بھی بہت زیادہ ہے. جب اس کا سانس اکھڑ گیا تو اس وقت بھی اگر اس نے توبہ کر لی نا، ارشاد فرمایا وہ بھی اسی میں شامل ہے، یتوبون من قریب، اس نے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی. اتنی بڑی چیز ہے. ولیست التوبۃ، اور بالکل اس کے برعکس دوسری طرف آ گئے ہیں اور فرمایا کوئی توبہ نہیں ہے للذین، ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات، جو کیا کرتے ہیں، مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں. ایک آدھ گناہ نہیں، بہت سے گناہ کرتے ہیں. ایک آدھ تو ایسے ہی معافی ہو گئی. اس لیے آپ دیکھیے جہاں توبہ کی قبولیت کی بات ہے وہاں سو کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، ایک گناہ، اور یہاں اس کی جمع فرمائیے سیئات، بہت سارے گناہ کرے گا، پھر جا کر کہیں وہ کہتے ہیں کہ لیست التوبہ، کوئی توبہ نہیں، اب بہت ہی نالائق ہو گیا. دیکھا، ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں پچھلی آیت کریمہ میں سو یعنی ایک گناہ، اور یہاں پر زیادہ گناہ، کیونکہ وہاں پہ جلدی توبہ کرنے والے ہیں نا، اور یہاں پر یہ دیر تک لٹکاتے ہیں توبہ کو. حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ کسی کی موت آ جاتی ہے، قال انی تبت الآن، کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں. تو یہ جو اتنے 20-30 برس گزارے، حتیٰ کہ کل کا جو دن گزارا، جلدی کیوں نہیں توبہ کر لی تھی؟ ایک تفسیر. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ سیئات کا مطلب یہ ہے کہ معصیت ایک ہی ہے لیکن بار بار کرتا ہے. چوری ہے، روز کرتا ہے، روز کرتا ہے، روز کرتا ہے، وہ ایک گناہ لیکن سیئات بن جائے گا جب مسلسل کرتا رہے گا. دوسری تفسیر. اور تیسری تفسیر انہوں نے اس کی یہ کی ہے کہ ایسا آدمی ہے کہ معصیت جو گناہ ہے وہ کرتا ایک ہی بار ہے لیکن توبہ نہیں کرتا، تو وہ پھر گناہ اپنی نحوست کے اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور ان کی کوئی توبہ نہیں ہے جن لوگوں، یعنی ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، ان میں سے کسی کی موت سامنے آئی، قال انی تبت الآن، کہنے لگا میں نے توبہ کی، اب توبہ کی. کس وقت؟ جب عالم آخرت کھل گیا تھا. بحث اس پہ بڑی لمبی کی ہے مفسرین نے کہ یہ اب کا کیا مطلب ہے. تبت الآن، میں نے اب توبہ کی. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سانس اکھڑ گیا تب بھی نہیں، تب بھی توبہ کر لے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کسی نے اس وقت بھی توبہ کر لی تو مجھے اللہ سے بڑی امید ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں ہوا، ابھی بھی قریب ہی ہے. اور پھر بعض حضرات نے کہا کہ اسے جہنم کی آگ نظر آنے لگی، ہاں اب مسئلہ ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے ابن عربی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے جو بہت سے لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ بخشے جائیں گے،
تو وہ کہتے ہیں کہ جب جھٹکا لگا نا کسی کافر کو پہلا تو اس سے کہا میں توبہ کرتا ہوں تو وہ اسی میں شامل ہے، لیکن ہے وہ بڑی لمبی بحث، اس کو نہیں چھیڑتے. قال انی تبت الآن، وہ کہتا ہے اب توبہ کرتا ہوں. وللذین یموتون، اور وہ نہیں مرتے، وہم کفار، مگر یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ لوگ کافر ہوتے ہیں. اور وللذین، اور نہ ان کو، ہاں بلکہ اس کا ترجمہ اور کیجئے. قال انی تبت الآن، کہتا ہے میں نے اب توبہ کی. ایک تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، سزا ملے گی. ولا، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی، الذین یموتون، جو مرتے ہیں، وہم کفار، اور کافر ہیں. دو طرح کے آدمی ہو گئے. ایک وہ جنہوں نے توبہ ہی نہیں کی، یہاں تک کہ موت کا جھٹکا لگا، اب کوئی توبہ نہیں، اب تو سزا بھگتو اپنی جو ہے. ایک اور دوسرے وہ ہو گئے جو کافر ہیں کہ ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. وہم کفار، مرے اس حال میں کہ کافر ہیں، تو کفر کی موت بس پھر خدا کیا معافی نہیں. دو گروہ ہو گئے نا. اور ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قال انی تبت الآن، وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی. وللذین یموتون وہم کفار، اور یہ مرتے ہی کافر ہیں، یعنی کافروں ہی کا پورا ایک ہی گروپ ہے. وہ سب کو کافر کہتے ہیں کہ یعنی وہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کی تو اس کافر کی توبہ کا کچھ فائدہ نہیں. دو طرح کے گروہ ہو گئے. پہلے مفسرین کے نزدیک دو جماعتیں ہو گئیں، دوسروں کے نزدیک ایک ہی جماعت ہوئی. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اور ان کے لیے دکھ کی مار ہے، ان کے لیے شدید عذاب ہے. موت کا یقین ہو گیا، آخرت نظر آنے لگی، تو یہ توبہ قبول نہیں مسلمان کی. اور کافر ہے تو کافر کا تو گناہ ہی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو. مسلمان ہوگا تب بات بنے گی. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ سمجھ آ رہی؟ ہاں. کرے توبہ، لیکن جب اس پہ گواہ قائم ہو جائیں گے نا، جب کورٹ میں اس کا مقدمہ چلا جائے گا تو پھر ہے. بس توبہ کر لے اور کورٹ میں بات نہ پہنچے، کیس حکومت کے علم میں نہ آئے، اس کی معافی ہو جائے گی. اور اگر اس نے جبر کیا ہے کسی پہ تو اس سے بھی معافی مانگے گا. ہیں جبر بائی فورس. میں نے تو نہیں کہا، جو بھی کہا اسے پھر سنیے. یہ میں نے نہیں کہا، سنیے، میں نے یہ نہیں کہا. ایک مرتبہ کہا تھا، 3 مرتبہ کہا تھا. ایک بار، ہاں اب کہیے. ایک بار کہا تھا، 3 بار اور ایک بار الگ الگ مسئلے بیان کیے نا. دارالاسلام میں 3 بار اور دارالحرب میں 1 بار. یہ بات میں نے بیان کی. میں نے جو کچھ کہا تھا وہ یہ تھا کہ دارالاسلام میں اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو عورت کی عدت 3 ایام ہے، اور دارالحرب سے اگر وہ عورت آئی ہے تو اس کی عدت 1 مرتبہ کے ایام ہے. یہ میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امید سے اب نہیں ہے، یقین ہو گیا. اب اس کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہے وہ قائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہی کہا تھا نا بس. اچھا جی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، کرہا، زبردستی، جبر سے عورتوں کے وارث بن جاؤ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں. یہ کفار کی اس بات کا رد ہے. اس آیت میں بہت کچھ اس جملے میں اللہ نے فرما دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبر سے
دیکھو تم لوگ ورثے میں مال ملا کرتا ہے، عورتیں نہیں ملا کرتی. یہ کتنا حکم ہے؟ 8واں حکم ہے. اچھا جی ہیں 8واں حکم ہے. اچھا اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو ورثے میں عورتیں نہیں ملا کرتی، مال ملا کرتا ہے، اس لیے کہ عورت کا حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے. تم کب سے مالک ہو گئے؟ اور کافر یہ کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی اور ان کے سامنے بھی مشرکین یہ کرتے تھے کہ جس کا انتقال ہوا بیٹوں کو باپ نے 10 عورتوں سے شادی کی تھی، 5 سے کی تھی، 4 سے کی تھی، جو ستیلی مائیں ہوتی تھیں، ان لڑکوں کو جو عورت ان میں سے پسند ہوئی اس پہ اپنی چادر پھینک دی. اس کا مطلب یہ کہ یہ میری بیوی ہو گئی. اسی طرح وہ یہ بھی کرتے تھے ایک اور بری حرکت کہ اپنی سوتیلی ماں کو کچھ نہیں کہتے تھے لیکن نکاح کہیں نہیں کرنے دیتے تھے، روک لیتے تھے کہ یہ اگر نکاح کرے گی تو پھر پیسے چلے جائیں گے، پراپرٹی چلی جائے گی، باپ کا مال جو اس کے حصے میں آئے گا یہ چلا جائے گا. اسے نکاح نہیں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء، اور دیکھو ہرگز ایسے نہیں ہیں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو کیا کر لو، عورتوں کو جبرن روک دو اور جبرن ان کے وارث بن جاؤ. اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ ستیلی مائیں جو ہیں نا ان کو تم نکاح سے نہیں روک سکتے، ستیلی ماؤں کے تم وارث نہیں بن جاتے. کرہا کا لفظ ارشاد فرمایا یعنی زور سے، اور اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ عورت کی رضامندی کے بغیر اگر کوئی اس کا نکاح کرے گا تو وہ نکاح کل عدم ہے، نہیں منعقد ہوگا، نہیں ہوگا. اس لیے اب بھی باپ ہے، بھائی ہے، کوئی بھی لڑکی پہ جبر کر کے اسے کہتا ہے کہ نکاح کر لو، وہ سرے سے نکاح ہی نہیں ہوتا. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ہو نہیں سکتا ایمان والو، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ میراث میں عورتوں کو لے لو، عورتوں کے کوئی تم مالک نہیں بن گئے. دوسری تفسیر ہو گئی، سمجھ گئے؟ اس لیے نکاح میں لڑکیوں سے اجازت کا لینا ضروری ہے، اور کنواری لڑکی اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ ہاں کر دے، یا سہیلیوں سے، اس کی والدہ سے، کسی سے پتا چل جاتا ہے کہ اس بچی کو کوئی اعتراض نہیں، بالکل صاف اگر وہ نہ کر دے، انکار کر دے کہ میں اس جگہ پہ شادی نہیں کر سکتی، اور ماں باپ جبر کرتے ہیں کہ نہیں تم نے کرنی، اور وہ کہتی ہے میں نہیں کرتی، نہیں ہو سکتی شادی، نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا. ولی کے لیے جو عورت کے سرپرست ہیں اگر وہ کہہ دیں گے کہ میں نے اس کا نکاح اس سے کر دیا تو وہ ہو جائے گا، لیکن اگر عورت اس کو منعقد نہیں رکھتی کسی وجہ سے، شرعی وجہ ہو جائے، شرعن عورت کہتی ہے کہ میرا حق مہر درست نہیں ہے، یا یہ خاندان نہیں ہے، یا کوئی علت لگاتی ہے، اس کو اختیار باقی رہے گا. نکاح منعقد ہو جائے گا ہیں اس کا مطلب منعقد ہو جائے گا اگر ولی کہے گا، جبرن بعد میں وہ اس کا اختیار ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کے ساتھ جا سکے، لیکن منعقد ہو جائے گا نہیں ہوگا، مشکل. ہاں ولی کے ساتھ مطلب اگر نکاح ہو گیا تو لڑکی کا کیا؟ وہ شوہر ہی نہیں بنا، وہ تو شوہر ہی نہیں بنا. اگر جبر کریں گے اور لڑکی صاف کہہ دیتی ہے لیکن لڑکی کے پاس عذر ہو، اگر نکاح کے بعد ہیں اگر نکاح کے بعد یہ بات آئی نکاح کے بعد آئے گی تو اسے حق حاصل ہے، وہ اپنے ولی سے کہہ سکتی ہے کہ اس نکاح میں یہ عیب ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شرعی عذر نکالے گی تو نکاح منعقد ہو جائے گا پھر صورت، کیونکہ حق مہر ہو گیا نا ادا، تو ہو جائے گا. عذر ہے لیکن وہ اظہار کرے کہ میں اس کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، اس نکاح نہیں کرنا چاہتی، اظہار ضروری ہو جائے گا. بڑا مشکل سمجھنا ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہو، کیونکہ بہت جگہوں پہ ایسا ہو گیا جبرن نکاح کر دیتے.
ولی جو ہے نا اس کی اجازت سے نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس دن یہ بات آئی تھی نا، کیا بات ہوئی تھی؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ولی نے کر دیا نکاح کسی لڑکی کا، ٹھیک ہے، اور اس نے جبرن کیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ فرما رہے ہیں وہ کہ کورٹ کا کیا فیصلہ آیا تھا نا، وہ کسی اور مفتی صاحب کا نقل کر رہے تھے، وہ کیا تھا، مفتی دیسائی صاحب نے کیا کہا؟ وہ تو وہ والا تھا جب کہ کیا کہتے ہیں کہ اب کے کپو کے اندر یہ کسی چلو وہ جو تھا نا کہ انہوں نے اس کے ولی نے منع کر دیا کہ یہ نکاح میں نہیں اس کی اجازت دے رہا، تو ولی کا اختیار باقی رہا نا. ولی نے جب یہ کہا کہ کفر کے اندر نکاح نہیں کر رہی تو میں اس نکاح کو قائم نہیں رکھتا، تو ولی کا اختیار آ گیا. ولی نے کہا حق مہر کا مسئلہ ہے جو ہمارے خاندان کا تھا اس کے مطابق نہیں کر رہی، تو ولی کو یہ دونوں اختیارات حاصل ہو گئے. اور ولی کو اگر ان دونوں چیزوں پہ اعتراض نہیں ہے تو پھر نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن اگر اسے جبرن کیا لڑکی کی مرضی کے خلاف، جیسے کہ اکثر ہوتا ہے، اس نے جبرن نہیں، اکثر نہیں ہوتا، اکثر ایسے نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے. چلیں کبھی بھی ہوا، کبھی بھی ہوا اور شرن عذر ہو، لڑکی کے پاس عذر ہے، پھر کیسے نکاح ہو جائے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی نے تو جو ہے نا لڑکی کا نکاح کیا جبرن، ٹھیک ہے، لیکن جس سے نکاح کیا وہ خوش تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس سے نکاح ہو جائے. اب اس نے نکاح منعقد کر دیا، تو اگر نکاح منعقد ہوا ہی نہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ گناہ میں رہا. لڑکی کو بتایا بغیر ہی کرتی جی ہاں، نہیں، لڑکیوں کے لیے یہ معاملہ نہیں، عام طور پہ بلکہ 99% نکاح جو ہوتے ہیں وہ لڑکی کی رضامندی سے ہی ہوتے ہیں. آپ اگر اس کو یعنی آپ اس کی تشریح کر لیں نا کہ کرہا کا مطلب کیا ہے، جبر، تو جبر کو ہم تو اس کو کہتے ہیں جبر کہ اس نے صاف نہ کر دیا، شادی کے دن بھی نہ کر دی، نکاح کے وقت بھی نہ کر دی، اسے کہا میں نہیں کرتی. اب انہوں نے اس کی بات سنی ہی نہیں، کمرے میں بند کر دیا اور رخصت کر دیا، تو یہ ہے کرہا. اس صورت میں جبر ہی ہے نا، ہاں، تو اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا. ورنہ نکاح کے وقت پوچھا گیا، اس نے زبان سے ہاں کر دی تو بس نکاح ہو جائے گا. یا زبان سے نہیں ہاں کی، چپ رہی، اگرچہ اس کے دل میں کسی اور کے متعلق خیال تھا، لیکن اس نے سوچا اب قسمت یہی ہے، فیصلہ یہی ہے، والدین ہیں، سب لوگ ہیں، اب تو مجھے اسی نکاح کو کرنا اور نبھانا ہے، تو ہو گیا. کرہا کا مطلب یہ آسان تھوڑا ہی ہے. اچھا، آپ کی بات کلیئر ہوئی؟ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ایمان والو یہ ہو نہیں سکتا، عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرو، جبر کرو. دو تفسیریں ہو گئیں. تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ تم میراث میں لے لو عورتوں کو زور اور طاقت سے، یعنی تم عورتوں کو نکاح کرنے ہی نہ دو کہیں اور جبر کرو ان عورتوں پہ کہ کہیں وراثت میں جو حصہ اس کا ہے کہیں اور نہ چلا جائے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں. اور اسی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو نکاح نہ کرنے دے اور جبر کرے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اور یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی. یعنی وہ سوچے کہ اگر اس میری بہن نے یا اس میری بیٹی نے نکاح کر لیا تو یہ تو جائیداد ادھر چلی جائے گی، داماد آ جائے گا، بہنوئی آ جائے گا، اس کو شیئر دینا پڑے گا، حصہ دینا پڑے گا. اس نے جبر سے نکاح کو روک دیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے، حرام کام کر رہا ہے. اور یہ اب تک ہوتا ہے، اب تک ہوتا ہے. قرآن سے نکاح کر دیا، الیاذ باللہ. ایسے لوگ بھی ہیں، قرآن گود میں رکھ دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ تمہاری شادی قرآن سے ہم نے کر دی. وہ سارا دن رات بیٹھ کے اب قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، اس کا نکاح نہیں کرتے، کیونکہ ڈر یہی ہوتا ہے کہ یہ پیسہ سارا باہر چلا جائے گا، دولت کہیں اور چلی جائے گی، زمینیں کہیں اور چلی جائیں گی. ہندوستان میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا؟ سنا نہیں. ہمارے یہاں سندھ میں ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب جانتے ہیں. سندھ میں اتنا یہ ہوتا ہے،
سب جانتے ہیں، اخبارات میں کئی کئی مرتبہ چھپتا ہے، لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں گھر سے اور قرآن سے نکاح کر دیا. اس سے بھی زیادہ ظلم یہ کر دیتے ہیں کہ بس ان کو باہر آنے ہی نہیں دیتے اور وہ ساری زندگی شادی کے بغیر بس ایسے ہی مر جاتی ہیں. اللہ نے کہا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جبرن عورتوں کے وارث بن جاؤ. ولا تعضلوہن، اور تم انہیں نکاح کرنے سے مت روکنا، لی اس وجہ سے تذہبوا کہ تم لے لو ببعض ما آتیتموہن، بعض وہ چیز جو تم نے انہیں دی ہے، جو حق مہر تم نے انہیں دیا. دیکھو ان کے نکاح کو نہ روکنا کہ لے لو ان میں سے کچھ بھی جو کچھ تم نے اپنی طرف سے انہیں دیا تھا. وہ لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے اور یہ جانتا ہے کہ اسے طلاق دینی ہے، لیکن کہتا ہے کہ حق مہر مجھے واپس دے دو. یہ کوئی ایسی اور حرکت کہ ماں ہے سوتیلی، وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، بیٹے نکاح نہیں کرنے دیتے کہ اس طرح کرو اماں پہلے یہ ساری جائیداد ہمارے ابا کی ہمیں دے جاؤ اور تم اکیلی رہ جاؤ پھر جو مرضی کرو. اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں کرنی. اللہ، ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہیں یاتینا، وہ عورتیں کریں بے فاحشۃ مبینہ، کھلی ہوئی فحاشی، فحش کام کریں تو پھر تم کر سکتے ہو. پھر تم اس طرح کر سکتے ہو کہ پیسے، حق مہر، جو بھی چیز ہے اس کا تقاضا کرو کہ وہ واپس کر دو، میں طلاق دے دیتا ہوں، جو مرضی کرو. فاحشۃ مبینہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک نشوز ہے، جواب دینا، شوہر کے سامنے زبان کھولنا. یہ اتنے بڑے گناہوں میں سے ہے کہ اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے فرمایا کہ اگر علیحدگی ہوتی ہے وہ جانا چاہتی ہے ٹھیک. اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو یہاں پر نقل بھی کیا ہے. یہ فاحشہ کا لفظ جو ہے نا، یہ اصل میں ہے کیا؟ ایک یہ آیا ہے، ایک جگہ آگے بھی آیا ہے. اچھا آگے چل کے پھر بات کریں گے. اللہ ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ ایسی بات کریں زبان درازی کی، اور اگر وہ زبان درازی کرتی ہیں، سخت بولتی ہیں، تو بھی وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ شرافت کے مطابق زندگی بسر کرنا، ان کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنا. عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ گزران کرو معقول طریقے سے. اور یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. آپ نے فرمایا اور تم میں سے جس آدمی کی بیوی اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کی اچھائیوں پر بھی غور کر لے کہ اللہ نے اس میں خوبیاں بھی کیسی کیسی رکھی. اس لیے یہاں پر یہ ہے کہ عاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ قاعدے کے مطابق معقول بات کرنا. یہ فاحشۃ مبینہ جو ہے، آپ خود سوچیں اگر اس سے مراد علیہ باللہ زنا ہو تو کیا اس کے بعد خدا یہ کہے گا کہ تم قاعدے کے مطابق اس بیوی کو بنائے رکھو؟ عاشروہن بالمعروف کا مطلب ہی یہ بنتا ہے یہاں پہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صاف واضح طور پر تمہیں جواب دے، زبان چلائے، نشوز سر اٹھائے تمہارے سامنے، تو دیکھو اس کے ساتھ پھر بھی نیکی کے مطابق زندگی بسر کرنا. یہاں اگر زنا مراد لے لیا جائے تو پھر آگے اس جملے کا بنے گا کیا کہ اللہ یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور ہاں وہ زنا کر لیں تو پھر ان کے ساتھ تم اچھی طرح بسر کرو. یہ تو کوئی آدمی نہیں کر سکتا. یہ اس کی جو حکمت ہے نا، فاحشہ مبینہ کو زنا نہ قرار دینا، یہ آگے بات کریں گے. اچھا نشوز ہے، نشزہ کسی چیز کا سر اٹھانا، وہ آگے سے جواب دیتی ہے، لڑتی ہے تم سے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند ہے، اگر تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے تم کو یہ چیز اس کی نہ پسند ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بہت خوبی رکھی ہو. صبر کر لو.
اس صبر کی وجہ سے جو خوبیاں ملنی ہیں وہ بہت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے کوئی چیز تم کو ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں خیر رکھی ہو. یہ ایسی آیت ہے کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے نا، جب پریشانی ہوتی ہے، اور اس آیت کا مراقبہ بڑا کام آتا ہے. جب ناگوار چیزیں زندگی میں پیش آتی ہیں، کہیں بھی کوئی بھی تکلیف، تو آدمی سوچے اللہ نے کہا ممکن ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوئی ہو. یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور خیر بھی چھوٹی سی نہیں، بہت بڑی خیر. اس لیے اس آیت میں یہ دوسرا حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ تحمل سے گزارا کرے، عورتوں کے مزاج کو سمجھے اور نرمی سے گزارا کرے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہر وقت کندھے پہ ڈنڈا رکھا ہوا ہے اور لڑ جھگڑ رہا ہے. ایک چیز ناپسند ہے تو شاید اس میں خوبی بھی ہو، سمجھے؟ زبان کے مقابلے میں زبان نہ چلائے. اچھوں کے ساتھ تو سبھی گزارا کرتے ہیں، بروں کے ساتھ جو کرے اسے کہتے ہیں یہ واقعی قابل تحسین ہے، ورنہ اچھوں کے ساتھ تو اچھے ہی ہوتے ہیں. تو ایک بات یہ ارشاد فرمائی